السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ احکامات ذکر کرنے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر ایک اہم عمل صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعدد فضائل ہیں، جیسے صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ سجدہ سہو کی وجہ سے نماز میں کوتاہی جو ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزوں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور صدقۃ الفطر مساکین اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں خوشیوں میں شریک کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے۔ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کر دیا تو پھر یہ صدقہ میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم۔ نمبر 1، صاحب نصاب شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اور ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کسی نے بروقت ادا نہ کیا تو بعد میں بھی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی، حتیٰ کہ اگر موت تک ادائیگی نہ کی سکی تو اس کی وصیت کرنا لازمی ہے۔ البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہر وقت ادائیگی کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 2، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسی صورت میں غیر نصاب کے لیے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی مفید ہوگی۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا نصاب کون سا ہے؟ تو زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایک کے ذمہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہے کہ ایک صاحب جو نصاب کے ساتھ مقرر ہو اس کا۔ نمبر 1، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا تفصیلی بیان ذکر کرنے سے پہلے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ نمبر 2، اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ تو پہلا وہ طبقہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ تو پہلا طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب ہو تو ان کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ دوسرا طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ، صدقات اور صدقۃ الفطر دینا جائز ہوتا ہے۔ تیسرا وہ طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے،
تو ان کو حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزیں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جائے گا، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جائے گا۔ لیکن واضح رہے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ اب جو ہم نے چیزیں ذکر کر دی ان سے کچھ احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ صرف اس شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔